خواتین و حضرات، آج یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، نہ کوئی کانکلیو ہے۔ آپ نے دیکھا اسٹیج پر کوئی نہیں ہے، کوئی صدر بھی نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے ہر کونے سے وہ سارے حضرات موجود ہیں جن کے سینے میں درد ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز یہ ملک قسطوں میں مر رہا ہے۔ ایک موت تو آتی ہے، لیکن قسطوں میں مرنے کا مزہ ہم سے پوچھیے۔ یہ بدنصیبی اس ملک کی ہے، لوگ خاموش ہیں، یہاں تک کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم سے کہا جانے لگا کہ تم حجاب کرو گے یا نہیں یہ ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ کہا گیا کہ تم حلال کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ سیاسی جماعتیں اس میں پڑ گئی کہ ہمارا ووٹ نہ چلا جائے۔ جو دوسری جماعتیں تھیں وہ ڈر گئی اور خوف کھا گئی۔ میری قوم ایک سہمی ہوئی ڈری ہوئی قوم ہے۔ آپ حضرات آئے، آپ کا شکریہ۔ مبارکباد آپ کو نہیں، میں مبارکباد مودی کو دینا چاہتا ہوں، میں مبارکباد امت شاہ کو دینا چاہتا ہوں، جس نے سوئی ہوئی ڈری ہوئی قوم کو ایک انگڑائی لینے کا موقع دے دیا۔ مودی اور امت شاہ کا یہ کرم ہے، اس قوم کو نہ جانے کب سے علماء کرام مدبر مفکر جگانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہم ماضی میں کھوئے رہے۔ یہ شاید پہلا موقع ہوا ہے کہ ہم نے اپنے خاکہ ایک تیار کرنے کی کوشش کری کہ ہماری آگے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی۔ یہ جو آئین ہے یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا تعلق ہے اس ملک سے۔ اگر آئین چلا گیا تو نہ یہ ملک بچے گا اور نہ ہی ہم بچیں گے۔ کوئی تو ہے آگے جو بڑھے۔ میں مشکور و ممنون ہوں، میرے ایسے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے، جن کی زندگی اس حالت میں ہے کہ 2 قدم چلنا دوبھار ہے۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ میں اس لیے اندر آ کے بیٹھ گیا تھا، میری سانس بہت زیادہ پھول رہی تھی۔ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، وہ اسی لیے پڑھی گئی کہ کوئی اور وقت آئے گا ہمارے پاس۔ مت سوچئے کہ یہ ایک چھوٹا سا آدمی، ادنا سا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، اپنا درد بتایا، وہ درد آپ کے دل میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے آپ حضرات اپنے پیسوں سے اپنی رہائش کر کے لانے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کون رکا ہوا ہے، کیسے آیا ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ایک بار ہم پھر کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کیا گیا، ایک تصور کیا گیا، ایک چیز کا فیصلہ کر لیں، ماضی سے باہر نکلیں، مستقبل کا خاکہ تیار کریں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نسلیں اس ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں بڑے اعلان کے ساتھ کہتا ہوں، جس ملک پہ میں نے قصیدے پڑھے، جس ملک پہ میں نے اپنے خون کو بانٹا، آج مجھے تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ زمین اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے تنگ زمین بن گئی ہے۔ میں نہیں جانتا دنیا کے کسی ملک میں اس بات کی اجازت دی جائے کہ آپ کی عبادت کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اگر آپ عبادت کریں گے تو ہم آ کے آپ کے وہاں 40واں پڑھیں گے۔ اگر آپ کی مسجدیں ہیں تو ہم اس پہ اپنا جھنڈا گاڑیں گے۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ یہ گاندھی کا ملک ہے تو بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ لیکن اگر حوصلہ آپ نے چھوڑ دیا، آئین نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق پہ لے کر ہم کو لڑنا ہوگا۔ اور میرے پاس انٹیلیجنس کے لوگ آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ملک بچانے جا رہا ہوں۔
اس لیے کہ ایک نوجوان طبقے میں ایک اینگر ہے، ایک ناراضگی ہے. اگر وہ ناراضگی کہیں پتھر اٹھانے کے بجائے اسلحہ اٹھا لیا تو میرا ملک برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی تو آگے آئے، کوئی تو سنگ اٹھائے. اب شاخ شجر دور نہیں جس کو تم بلندی سمجھے ہو، ان ہاتھوں کی کمزوری ہے. میرے عزیزوں، میں چاہوں گا آپ سارے حضرات سے، خاص طور سے ہمارے چند لوگوں کا میں ضرور شکریہ کرنا چاہتا ہوں. انعامدار بھائی کا، رحمان بھائی کا. بہت خراب صحت ہے ان کی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رحمان بھائی بھی آئیں گے. رحمان بھائی کے ساتھ میں نے سیاست کے میدان میں کوشش کری کہ لڑائی کروں. مجاہد لوگ ہیں. ہمارے عزیز بھائی برق بھائی انور پاشا صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لڑائی لڑی ہے. آئیے ایک بار ہم لوگ مل کے پھر لڑیں اور نوجوانوں کو تیار کریں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکومت ہند سے کہیں کہ تم ناجائز طریقے سے اس ملک کے قانون کو توڑ رہے ہو. حالت یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں ڈر گئی ہیں، عدالتوں کو سنائی نہیں پڑتا ہے. بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جہاں معلوم ہے سب کو. ابھی فاروق بھائی نہیں آئے ہیں لیکن میں بتاؤں، کشمیر میں 370 کا قانون پاس ہوا. ایک مسئلہ اٹھا کہ بغیر اسمبلی کے کیا قانون پاس ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا 4 کلومیٹر کا فاصلہ، ابھی تک ان کو سنائی نہیں پڑا کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا. قوانین آئے کہ NRC آیا کہ عورتوں کو اس ملک میں ان کو شہریت ملے گی مذہب کے نام پر. اسرائیل کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ بھی فیصلہ نہیں ہو پایا. آج ایک فیصلہ کر کے اٹھیے گا اور یہ طے کر کے بیٹھیے گا کہ یہ صرف نشست نہیں ہے. آج کا دن ایسا دن ہونا چاہیے کہ 29 مئی کو اس ملک کے مدبر، مفکر، علماء اور دوسرے حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کو بچائیں گے. ایک خاکہ تیار کر کے اٹھیے، ہمت کریے. اور جو قومیں ڈر جاتی ہیں وہ زمین کے اس سطح پہ ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں. یہ خوف و ہراس نکال دیجئے. اور اس کی وجہ سے قانونی اعتبار سے جتنے مقدمے ہیں، ابھی پرسوں ٹی وی کے اوپر ہماری جو بیانات ہوئے ہیں، اتنے مقدمے دائر کریے. ہم نے بھی سپریم کورٹ میں مقدمے دائر کیے ہیں. میرے دوست جبار صاحب پونا سے آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، ہر جگہ ہر ضلع میں ان پہ مقدمے دائر کریے. یہ بھی ہمارے اوپر مقدمے دائر کرتے ہیں. تو ہم کچھ نہ کچھ عمل کر کے نکلیں. آپ حضرات جو بھی تقریر کریں، میری گزارش ہے یہ جو ایک 4-5 پوائنٹس دیے گئے ہیں اس میں محدود رہ کے ایک فیصلہ کر لیجیے. خدا کے واسطے ماضی کی باتیں نہ کریے گا. مستقبل کے لیے جو بھی فیصلہ آپ لوگ کریں گے، میں نے تو اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے کہ میری موت تہاڑ جیل میں ہو تب بھی لبیک، اپنے پلنگ پہ ہو جب بھی لبیک. اگر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو یقینی طور پہ میری نسل اور یہ ملک بچ جائے گا. اب میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی کرتا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں ان حضرات سے. تقریباً 200 حضرات ہندوستان کے مختلف جگہوں سے آئے. سب کا نام بھی نہیں جانتا، بہتوں کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہی درد جو میرے سینے میں اٹھتا ہے شاید ان کے سینے میں بھی اٹھتا ہے. اسی لیے وہ آ گئے ہیں. میں ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، ان کا خیال نہیں کر سکتا. میرے پاس تہذیب نہیں ہے، میرے پاس آدمی نہیں ہے، حوصلہ ہے. نوجوان یہ سب میرے ساتھ جڑ گئے ہیں. آپ لوگ آگے آ جائیے اور ان سب کے ساتھ ایک فیصلہ کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم کو آج ایک فیصلہ کرنے کا دن بنا دے، ایک ایسی تاریخ بنا دے کہ 29 مئی کو وہ حضرات جنہوں نے کبھی سیاست کی طرف شکل بھی نہیں دیکھی تھی، یقین کیجیے گا الیکشن اکیلا سیاست نہیں ہے.
सियासत वो है जो यहूदी करता है। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरी दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस जमीन को जहन्नुम बना दिया है। एक ऐसी कुव्वत बन जाइए कि ये मुल्क हमारे बगैर न चले, ताबेदारी नहीं हिस्सेदारी करके इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे, हमारी बहन सईदा साहबा आ गई है, मैं शुरुआत इसलिए करना चाहता हूँ कि ये आवाज़ बराबर उठती है कि ख़वातीन नहीं आती। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ 200 ख़वातीन हो, और बहुतों ने वादा भी किया था, लेकिन शायद दिल्ली का मिजाज है और इतवार है, तो वो शायद 12 बजे के बाद दिन शुरू होता होगा उनका, लेकिन वो आएंगी इंशाअल्लाह। मैं चाहूँगा आदम से इजाज़त दिए बगैर कि मैं अपनी बहन को बुलाऊं। ये मेरी इंस्पिरेशन है, इन्होंने मेरी मदद की है, और इस मसले पर भी वो मेरे साथ खड़ी हुई, और मैं चाहता हूं कि वो इन पॉइंट्स पर आकर बात करें। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हर उस आदमी को बुलाइए जिसमें जुर्रत है, जिसके सीने में दर्द है, और जो आंख में आंख डालकर हुकूमत से कह सकता है कि तुम जालिम हो, तुमने गलत काम किए हैं, तुमने आईन के साथ खिलवाड़ किया है। अगर ये हिम्मत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।